مار کا بچہ، کیا آخری بار وارننگ دینا؟ تیری اوقات کیا ہے وارننگ دینے کی؟ بات سنو بے شمار بیٹا، بات سنو بات سنو بات سنو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے علی والوں کو، تو ہم کربلائیوں کو دھمکی دے رہا ہے، تو 2 ٹکے کا ٹکٹو پٹھو حرام خور، پوری قوم کو لوٹ کر ہمارے سروں پہ مسلط ہونے والا ہم سے کہہ رہا ہے کہ آخری وارننگ ہے۔ تجھے اپنا پتہ ہے کہ رات کو سوئے گا تو صبح تیری وزارت ہی نہیں ہوگی، لیکن ہم ہوں گے، ہم مر کے بھی ہوں گے، کیونکہ ہماری قوم ہوگی، کیونکہ ہماری قوم ہوگی۔ زبان سنبھال کے بات کیا کرو، پہلے بھی تمہیں سمجھایا ہے کہ پہلے سوچا کرو کس کے لیے کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو۔ بہت تو رٹ داخل کرنے کا بیٹا توجہ سے میری بات سنو، اب جو بتانے جا رہا ہوں سنو غور سے۔ بہت تجھے شوق ہے کہ ہم رٹ داخل کریں گے، چل میرے ساتھ، کراچی کے کتنے علاقوں میں لے کے جاتا ہوں، تیری موبائل بھی اندر نہیں گھس سکتی، اتنی گولیاں ماریں گے وہ تجھے۔ رٹ جانتے ہو نا ان علاقوں کے نام؟ چلو میرے ساتھ دیکھو کتنی رٹ ہے تمہاری وہاں، اسلحوں کے انبار لگے ہوئے وہاں، منشیات کے ڈھیر لگے ہوئے وہاں، دنیا بھر کے دہشت گرد کرمنل جمائے وہاں جاؤ، رٹ لگا رکھی ہے۔ ایک لفظ سیکھ لیا ہے رٹ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک۔ تمہاری گاڑیاں اپنے موبائلوں سمیت تم علاقے میں نہیں گھس سکتے ہو، کدھر ہو؟ رٹ قائم کریں گے، آؤ کرو قائم۔ کل تم نے کیا، میرا موبائل دینا ذرا، موبائل والے یہ ساتھ ہیں، میں ان کو ذرا دکھاؤں۔ FIR کاٹی ہے میری وہ دہشت گردوں کی، خدا کا شکر ہے قائد اعظم نہیں ہوا، ورنہ اس کے اوپر بھی FIR کٹ رہی ہوتی۔ حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگ نکل لیے پہلے بھائی، ورنہ یہ سب ابھی ازداد دہشت گردی کی عدالتوں کی کارروائیاں بھگت رہے ہوتے۔ اس نے الزام لگایا کہ ہم نے املاک جلائی، ہم نے پولیس پر حملہ کیا۔ تو یہ بھول گیا کہ سینکڑوں کیمرے تیرے کارندوں کے گرد چل رہے تھے، پوری دنیا میں تمہاری کارستانی جا چکی۔ جس وقت یہاں بیٹھے تھے ان لمحات کو بھی کیمروں نے قید کیا کہ مومنین کھانا کھانا بھی شروع کیا تھا دوپہر کا، اور ادھر سے کشمیر فتح کرنے کے لیے فورسز چلی۔ گوگل سنو بیٹا، کشمیر فتح کرنے نکلے تھے، گوگل نے گھما کے نمائش پہنچا دیا۔ ہاں نعرے تو ایسے ہی لگا رہے تھے نا، وہ نعرے تکبیر، نعرے حیدری، اور پھر بھاگ بھی رہے تھے پیچھے۔ وہ سب محفوظ ہے کہ کس طرح تم نے حملہ کیا۔ میں خود یہاں بیٹھا تھا، تم نے حملہ کیا، ہم نے بچوں کو پیچھے بھیجا، الزام لگایا گیا کہ املاک جلائیے، یہ پوری دنیا میں گیا بیٹا تمہارا تحفہ۔ میڈیا ذرا دیکھنا یہ کون جلا رہا ہے۔ یہ لو بھائی، یہ سارے کیمرے والے دیکھو، وردی میں ٹینٹوں کو جلانے کے بعد ڈیک، وہ بیچارہ غریب آدمی جس کے ڈیک اٹھا کے ڈالے جا رہے ہیں، بیٹا بولنے دو، موٹر سائیکلیں جلائی جا رہی ہیں، پولیس والے وردی میں، کاٹ ان کی FIR اگر تجھ میں ہمت ہے تو۔ دیکھ لیا بھائی، یہ دیکھو پولیس والے آگ لگا رہے ہیں وردی میں، چیک کرو اس کو، ہم تمہیں بھیجیں گے، ابھی سب بھیجیں گے، اور بتائیں گے کہ کس طرح عائشہ منزل پہ معصوم بچوں کو ٹھڈوں سے مارا گیا۔ ابے تم اسرائیلی ہو، تم کون ہو؟ تم انسان ہو، درندے ہو؟ پھر دیکھ لو بھائی، میڈیا پھر دیکھ لو،
ये बेटा सुनो मेरी बातें। ये देखो कौन जला रहा है। अब काट इनकी FIR। दहशतगर्दी हम कर रहे हैं। उस वक्त जिस तरह तुमने हमला किया है 50-60 से ज्यादा तो बंदे ही नहीं थे यहाँ। जिस वक्त तुमने मेरे साथ मारपीट शुरू की, मुझे उसकी परवाह भी नहीं थी। मेरे साथ जो मारपीट की है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन तुमने किस बेदर्दी के साथ गरीबों की इमलाक जलाई। डेकोरेशन वालों की ये पूरी दुनिया में गया बेटा, वैसे भी जा चुका है। और फिर तुम्हें दिखाऊंगा ये पकड़े आप कि किस तरह इन्हें स्टेज फायरिंग की मलीर 15 पर घरों में घुस के मारा, शहीद किया जवान को। 2 की अभी हालत क्रिटिकल है, बता दूं मैं आपको। 2 की हालत नाजुक है। समझ में आई मेरी बात? लिहाजा तुमने कल भी धमकी दे के देखा। उसमें मसला पता है क्या था? हमसे कहा था कि कल हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है। तो इस पुलिस ने ना ये सुनो, ना ये नाम याद कर लो, ना ये सिंध पुलिस है, ना ये कराची पुलिस है, ये PPP पीपुल्स पार्टी पुलिस। मैं भी बताता हूं, अभी साबित करता हूं। ये एक पार्टी की पुलिस है। क्यों? 15, 16 साल से वही अफसरान इस जगह रह रहे हैं। उनको वो कमिटेड है, इनके उनको रखा गया है। और अगर उनको कोई निकालने की कोशिश करे विफाक में तबादला, तो ये स्टे ऑर्डर लेके बिठा देते हैं दोबारा, क्योंकि ये इनके अपने बंदे। और अगर इनमें से कोई अपना वादा पूरा ना करे, समझ गए ना कि कितने देने थे और कितने नहीं दिए। कोई वादा पूरा ना करे, मेरा मामा सीधा करे, कोई वादा पूरा ना करे उसका ट्रांसफर होगा, उसका तबादला होगा। वरना जो अरबों रुपए खा के भागा इसी कराची और सिंध से, यदि पूरा सिंध, कराची भी सिंध है, भाग गया अरबों रुपए खा के। 1.5 साल बफरूर अदालत करी, बफरूर मसलन 10 अरब रुपए खा के भाग गया। मटियारी के पास मोटरवे बनाने के लिए जमीन खरीदनी थी, अरबों रुपए खा गया। वापस आया, 25 करोड़ में पिली बार्गेनिंग हुई, सारे गुना माफ। 10 अरब खा के 25 करोड़ में पिली बार्गेनिंग। फिर आजा भाई। और सिर्फ आ नहीं जा, उसको पोस्टिंग भी दी जाती है। क्यों? ताकि फिर करके कमा के हमें दे। पहले तूने कम दिए थे इसलिए तुझे भगा दिया। किससे बातें कर रहे हो? बच्चे नहीं है लोग आप। इसलिए वो अफसरान यहाँ मुसल्लत हैं 10-10, 15-15 साल से। वरना कायदा ये होता है कि 2 साल 2.5 साल बाद इन सारे CSS अफसरों को घूमना होता है, पूरे मुल्क में जाना होता है। समझ में आई बात? इसलिए इन सबको, क्योंकि इनकी पार्टी के आदमी है, पार्टी के, कि ये लोगों के मुहाफिज नहीं है। ये पार्टियों के साथ कमिटेड हैं। पंजाब में हो, चाहे सरहद में हो, चाहे सिंध में हो, जो पार्टी आती है वो अपने अफसरान रखती है। बात समझ में आ गई? और समझा देंगे, तुम्हें नहीं समझोगे तो। और ये आखिरी वार्निंग की बात किसी और से करना। कल से, आज से पहले इतना मजमा नहीं था। तुमने कार्रवाई करके देखा, और अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि फिर कार्रवाई करके देखो। यहाँ लाखों का मजमा हो। हैदर 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 हैदर। हमने कहा था हमें सियासी गिरोह ना समझना, जिनको तुम दबा लोगे मार पीट के। तुमने देख लिया ना, जितना तुम तशद्दुद करोगे ये कौम उतनी ही बेदार होती चली जाएगी। आज तक यजीदियत पछता रही है, आज तक यजीदियत पछता रही है करबला में तशद्दुद करके, क्योंकि क़यामत तक के लिए उस तशद्दुद का खमियाजा लानतों की सूरत में भुगत रहे हैं। बेशुमार बेशक ऐसा काम नहीं करो। ऐसा काम नहीं करो।
جزاک اللہ. تمہیں یہ دھرنے نظر آ گئے مظلوموں کے پرامن، اور جو تم نے خود بٹھائے عظیم دھرنے، کل بیٹھے ہیں نا شہر میں عظیم دھرنے. اب اس سے آگے اور میں کیا کہہ سکتا، پاکستان کی تاریخ میں اتنے عظیم دھرنے ہوئے ہی نہیں. حسینیت 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 یزیدیت 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 نعرہ حیدری حیدری حیدری. اتنے عظیم دھرنے بھائی گنے نہیں جا رہے تھے لوگوں سے. تعریف کر رہا ہوں بھائی، تنقیص نہیں کر رہا. ہماری تو تعداد ہی نہیں، ہم تو یہاں 12-13 آدمی بیٹھے تھے. سرکاری آنکھوں سے دیکھو اس وقت بھی 25 سے 30 آدمی بیٹھے ہیں. پی ٹی وی کی آنکھوں سے دیکھو 30 یا 35 آدمی بیٹھے ہیں نمائش پہ. آپ ان کی آنکھوں سے دیکھا کرو نا. اور وہ عظیم دھرنے جنہیں گنا ہی نہیں جا رہا لوگوں سے، کل سے گننے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک گنتی پوری نہیں ہوئی. زبردستی بٹھانے والے اور ہوتے ہیں، جن کے دل پر چوٹ لگتی ہے ان کا بیٹھنا اور ہوتا ہے. حیدر 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 حیدر. یہاں دہاڑی لگانے والا کوئی نہیں. یہاں پہ دہاڑی میں کوئی نہیں آیا بھائی. یہ تو سب اپنے جیبوں سے خرچہ کر کے اور ہماری بھی نیاز اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. ان کو پتا ہے مولوی کی جیب میں کچھ نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، ہمارے دھرنوں سے تو بڑی پریشانی، اور جو دھرنیاں تم نے بٹھائیں ان سے کوئی پریشانی نہیں. اتنا عظیم مجمع تعداد نہیں بتا سکتا. رینجرز کھڑی ہوئی ہے، پولیس کھڑی ہوئی ہے، پروٹیکشن دے رہی ہے. بلکہ کچھ جگہ یہ بھی سنا گیا کہ انہوں نے درخواست کی تھوڑی دیر کے لیے اپنی وردی اتار کے آ جاؤ، ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. سنو، ہمارے دھرنوں کا فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا ہر انصاف پسند آدمی آیا، ہر مذہب و ملت کا آدمی آیا، ہر پارٹی کے لوگ آئے، ہر فرقے اور مکتب اور ہر مذہب دین الگ. کیوں؟ جانتے ہیں کہ یہ مظلوم ہیں. تو مظلوموں کی آہیں نہ لو. کیا نام ہے ان کا؟ جو آج بول رہا تھا شام کو، ضیاء لنجار. ضیاء لنجار. ضیاء نجار. یہ کیا؟ لنجار. ضیاء ہنجار. لنجار لنجار لنجار. اچھا لنجار. نام ہی نہیں یاد، پہلی بار سنا ہے. پتہ نہیں کب یہ سامنے آئے فیلڈ پہ. اس سے پہلے میں جانتے ہو نا 50 سال سے میں بھی فیلڈ میں ہوں، جانتا ہوں لوگوں کو. تو اپنے اختیار میں رہو، اپنے حد میں رہو. ابھی تک تمہیں سمجھ بھی نہیں آیا پاکستان میں ہم ہزاروں لاشیں دینے کے باوجود زندہ ہیں. بے شک. کس کس کو مرواؤ گے؟ ساری قوم حسینی ہے. تم کس کس کو مرواؤ گے؟ یہ ساری قوم حسینی ہے. مولانا کس کس کو مرواؤ گے؟ یہ ساری قوم حسینی. حجت الاسلام والمسلمین مولانا اصغر شہیدی صاحب کو گرفتار کر کے لے گئے. او ہو کتنا بڑا دہشت گرد گرفتار کیا، جس کے پاس سے انگوٹھی اور پین نکلا. یہ اتنا بڑا اسلحہ دیکھا آپ نے؟ اسلحہ نکلا. فائرنگ کی شرکائے دھرنا نے 5 خول ملے. یہ اخبار کی پوری خبر دے رہا ہوں. کتنے خول ملے؟ 5 خول. اور سنو، وہ بھی کیمروں میں محفوظ ہو گئے. جو لال قمیضیں اور سفید شلوار قمیض پہن کے بڑی انہوں نے منہ کو چھپانے کی کوشش کی تھی ڈھاٹے میں، جو لے کے جا رہے تھے لوگوں کو، آؤ آؤ موبائل جلاؤ. لیکن بچے بھی بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے موبائل جلائی نہیں، تاکہ دکھانا چاہتے تھے. تو جو لے جانے والا تھا نا، اس کا بھی پتہ چل گیا ہمیں تو، کہ جو لڑکوں کو اکسا رہا تھا چلو 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 جلاؤ.
تجربہ ہو گیا قوم کو، اب قوم سب جانتی ہے. جھوٹ بولتے ہو، جھوٹی ایف آئی آر کاٹتے ہو گرفتار کرنے کے لیے وہی حربہ پرانا کہ ان لوگوں نے فائرنگ کی. پاگل ہے جو فائرنگ کرے گا. کیوں فائرنگ کرے گا؟ تم کیا کر رہے تھے؟ تم توپے چلا رہے تھے ہب پہ، یا 8 دن سے بیٹھے گولیاں. پاگل ہو گئے تھے، اچانک ساروں نے گولیاں چلانی شروع کر دی تمہارے اوپر. لیکن ایک ایک چیز محفوظ ہے، بے فکر رہو. 2 دن کر لو حکومت جو تمہاری ہے، اس کے بعد ہم چھوڑنے والے نہیں تمہیں. ہم تو ابھی سے شروع ہو جائیں گے کل پرسوں سے عدالتی کارروائیاں کرنا. لیکن ہمیں معلوم ہے، میں نے بتایا نا کہ 15-16 سال میں انہوں نے ایسا سسٹم کیا ہے، یہ بھی اپنا، تو بھی اپنا، میں بھی اپنا، یہ بھی اپنا، وہ بھی اپنا. اندھا باٹے ریوڑیاں اپنوں کو. تو یہ ایسے اندھے ہیں کہ جب وزارتیں، مشاورتیں، عہدے بانٹتے ہیں تو سب ان کو اپنے نظر آ جاتے ہے نا. تباہ کر کے رکھ دیا پورے سے. اپنا کام کرو تو خدا کا شکر کرو، آج معاہدہ ہو گیا. سمجھے آپ کہ معاہدہ ہو گیا؟ ورنہ میں دیکھتا یہاں سے کون ہٹاتا ہے. قسم کھائی ہے میں نے، قسم کھائی ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اور سب کے سامنے قسم کیوں کھائی؟ تاکہ پیچھے نہ ہٹ سکوں، پیچھے نہ ہٹ سکوں. اس لیے سب کے سامنے قسم کھائی. میری غیرت مجھے پیچھے نہیں ہٹنے دے گی. آئیے تیسری بات، گرفتاریاں کی ہیں تم نے مختلف جگہوں سے. تیر مارا، اس میں ایسے کوئی پکڑ لیا کہ بعد میں اس کو چھوڑ دیا تھانوں سے. بعد میں بتایا وہ تو شیعہ ہے ہی نہیں، وہ تو پھنس جائیں گے. معلوم چھوڑو بھائی، یہ کہاں سے پکڑ لائے. موبائل سے اتار کے موبائل سے پھینکا ان کو. جاؤ بھائی تم تو بھاگ جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ یہ کھیل ختم کر دو. وزیر داخلہ صاحب، وزیر خارجہ ہوتا ہے صوبے کا، یہ بنا لیں گے. اب بے فکر ہے. جب یہ ڈپٹی وزیر اعظم اور لپٹی وزیر اعظم بنا سکتے تو یہ بھی بنا لیں گے، صوبائی وزیر خارجہ بھی بنا لیں گے. وزیر داخلہ صاحب، آئی جی صاحب، ایڈیشنل آئی جی صاحب، کہ جب آپ میٹنگ میں بیٹھتے ہو تو بہت اچھی باتیں کر رہے ہو. جیسے پرسوں آپ نے بڑی میٹھی ہم سے باتیں کی. نہیں، آپ یہاں بیٹھے رہیے، یہاں سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں. میں نے باہر نکلتے ہی لڑکوں سے کہا تھا کہ جو کہہ رہے نا پرابلم نہیں، کل دیکھنا کیا ہوگا. پرسوں کی یہ بات تھی، کل ہوا کہ نہیں ہوا؟ یا آپ جس سرنے کو کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ کا دھرنا تو رول ماڈل ہے، یہ تو بہت اچھا ہے، اسی پر انہوں نے دھاوا بولا اور فوراً بیان، کیونکہ دھرنے والوں نے فائرنگ کی تھی. سنو، تمہاری تو ہمت بھی نہیں ہے ایف آئی آر کاٹنے کی، ہمیں سب پتا ہے. سمجھ گئے؟ جیسے وہ کے پی کے کی حکومت ہے نا، لولی لنگڑی، اور بھی ان کے نام رکھ سکتا ہوں لیکن مجمع میں نہیں بتانا چاہتا. موبائل میڈیا والے ریکارڈ کریں گے، پھر میمز بنائیں گے. خود ہی سمجھ جاؤ کیا کہنے والا تھا. وہ لولے لنگڑی، وہ بھی ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں. وہ بھی کیوں یہ ڈکٹیشن پہ چلتے ہیں؟ سنو، وجہ بھی سن لو. اگر یہ ان کے ڈکٹیشن پہ نہیں چلیں گے نا، رات کی ان کی کھٹیا کھڑی ہو جائے گی. کیوں؟ وہی تو لے کر آئے ان دھاندلی کی پیداواروں کو. ان دھاندلی زدہ لوگوں کو لایا کون ہے؟ وہی تو لائے ہیں نا. لہٰذا ان کی کانپیں ٹانگنے لگتی ہیں. الٹا کہہ گیا میں، ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں ان کی. اٹھا کے پھینک دیں گے، فوراً نکالیں گے فارم 45 47. تم تو ہارے ہوئے ہو. پھر کہیں گے کہ نہیں وہ جناب کسی سے کیس داخل کروائیں گے. وہی جج جنہوں نے پاس کیا تمہیں، وہی جج فیل کر دیں گے. جاؤ، وہی جج کیا کریں گے؟ فیل کر دیں گے. اس لیے تمہیں ہر بات ماننی ہے. لیکن ہمارا مسئلہ ایسا نہیں ہے. ہم یہاں سیدھی سی بات ہے کہ سیاست کرنے نہ آئے تھے نہ سیاست کر رہے ہیں. ہم اپنی قوم کے لیے آئے. اور کل جو تم نے کیا ہے، بہرحال اس کا جواب تو تمہیں دینا پڑے گا بیٹا. آج نہیں، کل تم سے حساب لے کے. میں نے کہہ دیا تم ہمیشہ نہیں ہو، تم بھول جاؤ. لیکن جب تم اقتدار پہ ہوتے ہو تو سمجھتے ہو کہ بس اب ہمارے بعد کوئی نہیں آنے والا، ہم ہی ہم ہیں، جو کچھ بھی ہیں ہمیں. یاد رکھو، جب فرعون یہ سوچتا ہے نا کہ اب میں نے اپنی مملکت اتنی مضبوط کر لی، ادھر بھی اپنے بٹھا دیے، ادھر بھی اپنے عدالت میں، ادھر تھانہ بانا، اسی وقت پھر پروردگار عالم کسی موسیٰ کو بھیجتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ خبریں مل رہی ہیں.
اس معاملے میں بھی آپ کو ایک بات بتا دوں، میں نے آپ کو پہلے ٹریک بتا دیا، روٹ میپ بتا دیا، روڈ میپ، سب کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ابھی چند گھنٹے میں جیسے اعلان ہو جائے گا تو اگر گزارش میری مانے ایک بڑا جلسہ ہو جائے گا، یہ میرا پیغام اگر وہاں تک پہنچ جائے، جو قریب کے دھرنے ہیں اگر وہ سمٹ کر میرے پاس آ جائیں گے تو ہمارا ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں کہ فتح کا اعلان ہم اکٹھا کر دیں گے۔ لیکن میرے بچوں، میری بات کا مطلب یہ اخذ نہ کرنا، بڑے ہوشیار ہیں لوگ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ دھرنا ختم کر دو، میں یہ نہیں کہہ رہا، سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ایک رائے ہے، مشورہ ہے، کیونکہ ہمارے لوگ بھی ماشاءاللہ بڑے فنکار ہیں۔ مولانا نے کہہ دیا دھرنا ختم کر دو، اب ختم کرنے کی کب کہہ رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہے، ایک سے ایک جمع ہو جاتے ہیں ہمارے چیمپئن۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں، آپ کا نہیں دل چاہ رہا، بیٹھے رہو، جب اعلان ہوگا، ہاں جب اعلان ہو جائے، یہ یاد رکھنا، جب اعلان ہو جائے پھر بیٹھنے کا جواز۔ اور اس کے بعد جو ہمارے اسیر ہیں، پہلے تو میں حکومت سے کہہ رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو، ہوش کے، یہ برہم لوگ تھے جن کو تم نے پکڑا ہے، ان کو رہا کرو۔ دہشت گردی کی میری کاٹو یار، مجھے کوئی پرواہ نہیں، پہلے بھی میری 27 28، یہ غلام نبی میمن صاحب جو آج کل آئی جی ہے نا، ان کو مجھ سے بڑی محبت ہے۔ جب یہ SSP تھے نا یہاں کے، تو اس وقت انہوں نے میری FIR کٹوائی تھی، میں خود ہی پہنچ جاؤں گا سولجر تھانے، لے پکڑ لے مجھے یار، کر لے جو تجھے میرا کرنا جا کر لے۔ پہلے بھی میں چلا گیا تھا نیو ٹاؤن تھانے، جب وہاں FIR کٹ، میں نے لو پکڑ لو، آ گیا، کہا نہیں ہم نے اب تو FIR کیوں کاٹی جب تجھے پکڑنا نہیں ہے، تو پکڑ لو، میں کم منع کر رہا ہوں، پکڑ لو، جاؤ لے جاؤ مجھے اٹھا کے، چلاؤ کیس۔ تو یہ جو دہشت گرد، ازداد دہشت گردی کی میڈیا بھی ہمارا سن رہا ہے، جو تم نے FIR کاٹی، نہیں تم پر کٹنی چاہیے۔ اتنے ثبوت ہمارے پاس ہیں کہ دہشت گردی کس نے کی، وردی والوں نے، فورسز نے جس طرح ملیر پہ حملہ کیا تھا نا، وہاں کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ جانا تھا کشمیر، گوگل نے وہاں پہنچا دیا، اور وہی سمجھے کہ سامنے دشمن ہے، مارو ان کو۔ اس طرح جعفر طیار اور میرے ملیر کے بچوں کو مارا گیا۔ ہم کسی کو نہیں بھولتے، ہم کسی کو نہیں بھولتے، یاد رکھیں، جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے نا، اس کا حساب ہوگا۔ تو میں بہت آرام سے کہہ رہا ہوں کہ ان سب بچوں کو رہا کر دو، ان کی سب کی FIR مجھ پہ کاٹو، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ جتنی دفعات لگانی ہے ازداد دہشت گردی سمیت مجھ پہ لگاؤ۔ رہا کرو، رہا کرو، اسیروں کو رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، اسیروں کو رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، اسیروں کو رہا کرو۔ یہ بیٹا پیچھے تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ میں جو میرے ساتھ افراد کھڑے ہیں نا، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ سب کے نام لے سکوں۔ یہاں جتنے کراچی کے ماشاءاللہ بڑے بڑے ہمارے علماء اور قومیات کے جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں، یہ وہ سب ہیں جو میدان میں رہنے والے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے بڑے نام ہیں، اور پھر آپ سے ایک بار کہہ رہا ہوں کہ اس دھرنوں سے جو ملا سو ملا۔ ایک جو سب سے بڑی نعمت آپ کو ملی ہے نا، وہ کراچی کے مومنین کے اتحاد کی صورت میں ملی ہے۔ کراچی کے مومنین کے یہ کمال کر دکھایا آپ نے، وہ ماتمی جوان ہوں، تنظیموں کے سربراہ ہوں، تنظیموں کے ہمارے علماء ہوں، ہے یہ تمام مساجد کے لوگ ہوں، اور میں اب کوئی ہے نا کہ 4-5 کا نام لوں گا، باقی گڑبڑ ہو جائے گی، لیکن سب کے سب ماشاءاللہ یہاں کھڑے ہیں۔ اور حسینیت، زندہ باد، حسینیت، 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 لبیک یا حسین۔ اب آپ لوگ اطمینان اور سکون سے بیٹھیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں وہاں سے اعلان ہوگا، گورنر ہاؤس سے، جیسے وہاں کے دھرنے کا اعلان ہوگا، ہم یہاں انشاءاللہ عزاداری کریں گے، ماتم کریں گے، شکرانے پڑھیں گے، اس کے بعد اعلان ہوگا۔ اور میں نے کہہ دیا کہ اعلان بھی وہیں سے میری کوشش ہے کہ لائیو سنواؤں آپ کو، تاکہ بیچ میں وہ ہوتے نا ہمارے یہاں کچھ چھچورے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ وہاں سے کوشش یہ ہے کہ ہم لائیو آپ کو اعلان سنوائیں گے۔ لیکن آئندہ کے لیے مومنوں وعدہ کرنا ہے، یہ کسی شہر کا مسئلہ نہیں، کسی صوبے کا مسئلہ نہیں، یہ مذہب و ملت کا مسئلہ ہے۔ جب جہاں جو آواز دے گا سب کو پہنچنا ہے۔ لبیک یا حسین،
بیٹا دیکھو، اور میرے بچوں، جوانوں، یہ اتنا بڑا مجمع ہے، آپ کیا سمجھتے ہو کہ سب کے سب آپ کے دوست ہیں؟ اس کو اتنا تجربہ تو ہو گیا نا، ہمیں بھی بہت تجربہ ہو گیا۔ کل کی مثال میں نے دے دی، ایک سفیدیا ایک لالیا، دونوں بھاگ گئے، ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا، پولیس نے پھڈا کرا کے دونوں بھاگ گئے، ان کی سب کی کلپیں محفوظ ہیں، بے فکر رہو، سب جمع ہے۔ یہاں نہیں، عالمی عدالت تک جائیں گے، اور بھیج بھی دیا، بین الاقوامی سطح پہ ہم لوگوں نے اس کو بھیج دیا، یہ دیکھو یہ ہم پر جو الزام لگاتے ہیں کر کیا رہے ہیں، اس کے سارے ریکارڈ بھیج دیے۔ اس لیے پرامن کسی کو شرارت کرنے کی اجازت نہیں دینا، کیونکہ یہی گیم کرتے ہیں یہ خفیات، کہ پرامن بیٹھے نا، چلو ان میں سے کسی سے شرارت کرو، صحافی جا رہے ہیں کہ کسی صحافی کو پکڑ کے 2 مکے مار دیے، صحافی ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں نشر کرتے، جاؤ، انہی نے ہم کو مارا۔ اب وہ کس نے مارا کس نے نہیں مارا ہمیں نہیں پتا، کوئی گزر رہا ہے سادے کپڑوں میں، اس کو پکڑ کے پھینک دیا۔ ہاں، اب دیکھا، ابھی بتا رہے ہیں کہ گاڑیوں پہ پتھراؤ کیا، کیوں کیا بھائی؟ کس لیے کیا؟ جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کی کلپ پہ بنے، پھر بتایا جائے کہ انہوں نے دہشت گردی کی، انہوں نے یہ سب کیا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گھسیڑے جاتے ہیں باقاعدہ، کیونکہ انہیں اپنی بات کو پکا کرنا ہے کہ انہوں نے ہم پر حملہ کیا، اس لیے ایسے بندوں کو ان جلوسوں میں چھوڑا جاتا ہے۔ سب کارکنوں، تم سب منتظموں، نظر رکھو، پکڑ لو اس کو ہاتھ سے، نہیں مانتا ہم ہیں، پھر ہم اس کو بتائیں گے کیسے شرارت ہوتی ہے۔ ہم نے لاکھوں کے مجموعوں کو کنٹرول کیا ہے، یہ تو چند ہزار ہیں، لہذا آپ سب انتظامیہ، موبائل ہے، یہ ڈی ایس این جیز، جزاک اللہ بیٹا، مجھے بہت خوشی ہوئی، میری بات کی تائید میں نعرہ آیا، نعرہ حیدری، حیدری، حیدر، 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 حیدر۔ اور کیا؟ جیسی وہاں سے میں نے آپ کو بتا دیا بیٹا، آرام سے بیٹھو گے، جیسی وہاں سے اعلان آئے گا ہم آپ کو یہ پھر سنائیں گے، فوراً سنا دیں گے۔ ٹھیک ہے بات سن لیں، کچھ اہم میڈیا کے دوستوں کے لیے اہم اعلان ہے کہ اس وقت ہمارا یہ مرکزی دھرنا نمائش چورنگی کا یہ متصل ہے پاڑا چنار اور اسلام آباد سے۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب اور پاڑا چنار کے مومنین جیسے ہی وہاں سے کوئی اعلان کریں گے یہاں سے اعلان ہوگا، لہٰذا میڈیا کے دوست یہ سن لیں، ابھی کچھ دیر کے بعد تقریباً 1 گھنٹے کے بعد مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری جناب راشد ناصر عباس شیرازی صاحب یہاں دھرنے میں آ رہے ہیں، اسی لیے میڈیا کے دوستوں سے گزارش ہے تقریباً 1 گھنٹے بعد جو بھی خبر ہمارا مرکز اسلام آباد اور پاڑا چنار سے ہمیں دے گا وہ اعلان یہاں سے کیا جائے گا، لہذا تمام مومنین پرامن یہاں رہیں، شرپسندوں سے ہوشیار رہیں تاکہ آپ کا یہ پرامن دھرنا سبوتاژ نہ ہو سکے۔ میں میڈیا کے دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اب سے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جناب ناصر عباس شیرازی صاحب مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری جو اسلام آباد سے کراچی تشریف لائے ہیں وہ بھی یہاں سے کچھ اہم اعلان کریں گے۔ تمام میڈیا کے دوستوں سے گزارش ہے کہ جس طرح باقاعدہ پورے 9 دن سے آپ مظلوموں کی آواز پوری دنیا میں پہنچا رکھے گئے، انشاءاللہ آخری لمحات میں بھی آپ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ رہیں گے۔ علامہ حسن ظفر صاحب ایک اہم اچھا بیٹا، ایک اہم بات یہ ہے، سکون سے سنو، بیٹھ جائے بیٹا، نہیں میں خواتین سے صرف اپیل کر رہا ہوں کہ میری مائیں بہنیں جو یہاں آ رہی ہیں مسلسل، اور آج تو ان کے لیے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ان کو کس طرح شکریہ تو خیر میں کیا ادا کروں، کس طرح دعائیں دوں۔ خدا کی قسم آپ نے وہ کام کر دکھایا جو دنیا میں کسی قوم کی خواتین نہیں دکھا سکتی کہ 8-9 دن تک معصوم بچوں شیرخواروں کے ساتھ، اپنے حجاب کی حفاظت کے ساتھ، اپنے شعار کی حفاظت کے ساتھ
یہاں پہ عبادت بھی کی اور اس وقت تک بھی موجود ہیں. انشاءاللہ ہمیشہ ایک دعا کرتا ہوں اور آپ کے لیے پھر دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار آپ کے گھروں پر نعمتیں، برکتیں، رحمتیں نازل فرمائے.